الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ إِنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، جس کا مفہوم ہے اگر کوئی مصیبت آتی ہے کسی شخص پہ اور وہ یہ بات نہ کہے کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو اس طرح سے ہو جاتا، بلکہ کیا کہے، یہ اللہ نے مقرر کیا تھا جو اس نے چاہا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ انسان کو اس کی زندگی میں جو مصیبت، تکلیف، رنج، دکھ، غم پہنچتا ہے، اس کو اللہ کی مشیت سمجھے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تقدیر سمجھے، اور اگر مگر کے چکر میں نہ پڑے۔ جیسے بندہ بیمار ہوا اور فوت ہو گیا، اب یہ بندہ کہے، اس کو دلاسا دینے والے کہیں اگر اس کو فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، فلاں کا علاج ہو جاتا، تو یہ وقت نہ آتا۔ اسی طرح کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی، ڈاکہ ہو گیا، تو بندہ پھر ان باتوں میں کہے کہ اگر میں اس طرح کر لیتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہمیں یہی بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ اس طرح کی بات سے پرہیز کرنا مناسب ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا اگلا جو جملہ ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِن لَوْ فَإِنَّ لَوْ پس بے شک یہ لو یعنی اگر، یہ شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے، یعنی کہ پھر بندہ شیطانی راستے پر اور شیطانی راہ پہ چل پڑتا ہے، کیونکہ وہ اگر مگر کے چکر میں کام اپنا خراب کر لیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اذا قضى اللہ قضا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ فرما دے، احب ان یرضى بقضائه، اب ہمارے لیے یہی زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کی قضا پر، اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو، خصوصاً مسلمان ایمان والے کو، مایوسی سے نکال دیتی ہے۔ بھی اللہ کی مشیت اسی میں تھی، اللہ کی چاہت اسی میں تھی، اگر اس سے مختلف ہوتا تو ہم نے کون سا پھر تیر مار لینا تھا۔ جیسے عموماً ہمارے ہاں ایک بات جو کہی جاتی ہے، کسی کے والد صاحب، والدہ فوت ہو جائیں تو کیا اس بندے نے اولاد کی خوشیاں دیکھ لی ہوں اور پھر مر جائیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، اگر یہ اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ہنس کھیل لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ خواہش انسان کی، جذبات انسان کے کبھی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ بہترین یہی ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ کی مشیت ہے، اس پہ انسان راضی ہو جائے اور ان اگر مگر کے چکروں میں نہ پڑے۔ یہ شیطان کیوں دعوت دینے کی، اس کے دروازہ کھولنے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔